دم ذریعہ علاج، اس میں سے آج ہم اگلا سیشن لیں گے. ہم لوگ جادو کا علاج سیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اگر کسی پر جادو ہو جائے یا اس کو شک پڑتا ہے کہ میرے اوپر یا کسی دوسرے کے اوپر جادو ہوا ہوا ہے تو کیا کرے. اس میں ابھی تک جو کچھ کیا اس کا خلاصہ کیا ہے کہ کچھ آیات قرآن پاک کی ایسی ہیں کہ جو ہمیں حدیث سے ملتی ہیں کہ ان کو پڑھا جائے تو جادو جس پر ہوتا ہے وہ اس کے اثر سے باہر آ جاتا ہے. ان آیات کو ہم نے دیکھا اور ہم نے اس میں یہ بھی دیکھا تھا کہ جب بھی کوئی جادو کا کوئی اثر دکھے، کوئی چیز ہے کسی کے اوپر، کسی کا کوئی یعنی شک ہے تو وہ چیز ضائع کر دیں. گھر میں سے کوئی تعویذ نکل آتا ہے، کوئی کسی طرح کا پتلا ہے، کہیں خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، کبھی گھر میں کپڑے کٹے ہوئے دکھتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو ایسے وقت میں ایسی چیزوں کو پھر ضائع کر دینا چاہیے، وہ رکھنی نہیں چاہیے. پھر اس طرح سے یہ آیات جو ہم نے مختلف مقامات کی پڑھی. اب آج ہم اس سے آگے چلیں گے پیج نمبر 14 پہ کہ اب اس کے بعد اور کیا کریں. تو پیج نمبر 14 ہے، دیکھیے گا ذرا. سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، سورۃ اخلاص اور معوذتین. دیکھیے آپ یہ سارے لفظ صحیح پڑھیے، میں دوبارہ پڑھتی ہوں. دیکھیے گا ہمارے کلچر میں معوذتین کو معوذتین کہتے ہیں، تو اگر آپ میں سے کوئی پہلی دفعہ یہ نام سن رہا ہے تو آپ اپنی بک پہ ان کے ساتھ ساتھ اعراب لگا لیجئے تو آپ کو انشاءاللہ پڑھنے میں آسانی ہوگی. پہلی چیز ہے آیت الکرسی، پھر سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، پھر سورۃ اخلاص. عربی زبان میں افعال باب ہوتا ہے، باب افعال بھی ہے جی، باب افعال پہ اگر لیں گے تو سورۃ اخلاص، ٹھیک ہے. اور معوذتین ڈیول ہے، تثنیہ ہے، 2 وہ چیزیں جن کے ساتھ پناہ لی جاتی ہے. اور معوذتین کامن نیم ہے سورۃ فلق اور سورۃ ناس کا، ٹھیک ہے. تو ان کو 3 یا اس سے زیادہ مرتبہ پڑھے اور دائیں ہاتھ تکلیف والی جگہ پر رکھے اور پھونک مارے. کیا کرنا ہے؟ سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، سورۃ اخلاص اور معوذتین پڑھے. 3 دفعہ پڑھ لیں. آپ کا دل کرتا ہے 3 سے زیادہ پڑھنا ہے 5 دفعہ پڑھ لیں. طاق دفعہ پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. پھر اس کے بعد کیا کرے؟ دایاں ہاتھ، یہ دیکھیں رائٹ ہینڈ جو ہے نا، اس کو تکلیف والی جگہ پہ رکھے. آپ کو پتا ہے کہ جادو کے بعض وقت جسمانی اثرات ہوتے ہیں نا، کسی کے پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، تو وہاں ہاتھ رکھ کر نا تو اس پہ بس ایسے پھونکتے ہیں. اب آپ کے اچھا یہ یہاں پڑھ لیا، اب اس کو پانی میں ڈالوں، پھونکے ماروں، پھر پلاؤں. بس کوشش کریں کہ جو علاج جدھر جتنا ہے ویسے ہی کریں. دیکھیں نا ڈاکٹرز کو گولی دیتے کہتے ہیں اس کو کھاؤ، کسی چیز کو کہتے ہیں اس کو پانی میں گھول کے کھانا ہے، کسی چیز کو وہ کہتے ہیں کہ اس کو درد والی جگہ پہ ملنا ہے، مالش کرنی ہے. تو اب آپ مالش کی جانے والی چیز کو کھاتے تو نہیں ہے نا، تو لہٰذا ہر چیز کو پھونک کر پانی پہ پڑنا پینا یہ بھی درست طریقہ نہیں. بس جس طرح کی بات ہمیں مل جائے وہ رکھے. اور یہ بخاری کے الفاظ ہے تو مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے، دونوں کا ریفرنس نیچے موجود ہے. تو لہٰذا پڑھ کے دیکھیں. شرط کیا ہے؟ آپ کے اندر یقین ہو کہ یہ کرنا ہے، یہ ہوگا. اور اگر بغیر یقین کے کریں گے تو پھر جو بھی ہوگا وہ آپ جانتے ہیں. پھر اس کے بعد دم، تعوذات اور جامع دعائیں. اب کچھ چیزیں جو آپ دعا کے طور پہ پڑھ سکتے ہیں ان دنوں میں، وہ کون سی دعائیں ہیں میں پڑھاؤں گی آپ کو. یہ یقین کریں اتنی اکثیر دعا ہے جو بھی ہم پڑھنے لگے ہیں. میں صرف یہ دعا بعض دفعہ کسی کو سنانے کے لیے بھی اس کی عیادت کرنا پسند کرتی ہوں. کہیں جا نہیں سکتے، کوئی دور ہے، آؤٹ آف ٹاؤن ہے، تو آپ واٹس ایپ پہ، وائبر پہ، فون پہ اس کو یہ دعائیں سنا دیں. حدیث میں کیا آتا ہے 7 مرتبہ جس نے یہ دعا جو بھی ہم پڑھنے لگے ہیں مریض کو پڑھ کے سنا دی. اب پھونکنی نہیں ہے، آپ نے پڑھنی ہے اور مریض نے سننی ہے. تو فرمایا کہ اگر اس کی موت کا وقت نہیں آیا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے دے گا. ہم کتنا اپنے بیچارے دوستوں رشتہ داروں کی بیماریوں پہ کڑتے اور جلتے رہتے ہیں، لیکن ہم ان کے لیے ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے. تو لہٰذا یہ چیزیں کرنا ہمیں ان کے لیے بھی فائدہ کا ذریعہ بنائیں گی اور ہمیں وہاں جانے کا فائدہ بھی ہوگا. ہمارے کلچر میں یہ بہت کم ہے کہ کسی مریض کی عیادت اس سوچ سے کیجئے کہ آپ اس کو دعا دیں. لا باس طہور انشاءاللہ دعا اللہ کے نبی دیا کرتے تھے. اسی طرح یہ بھی دعا ہے اور بھی دعائیں ہیں. ہم عموماً جا کے حال احوال پوچھنے اور مریض سے ہی سارے دکھ سکھ سنتے ہیں. اچھا سناؤ کیا ہوا، پھر کدھر ہوا، پھر درد کدھر ہے، پھر ڈاکٹروں نے کیا کہا ہے، اچھا پھر آپریشن کب ہے. یعنی وہ ہماری باتوں کا جواب دے دے کے بیچارہ مزید بیمار ہو جاتا ہے. تو طریقہ کیا ہے؟ عیادت کرنے جائیں، نیت دل میں رکھیں کہ میں جنت کے میوے کھاؤں گا. حدیث میں آتا ہے کہ جو جب تک کسی مریض کے پاس بیٹھا رہتا ہے تو وہ جنت کے پھل کھاتا رہتا ہے. پھر 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور کیا چاہیے؟
کہ یہاں سے کسی ہاسپٹل تک جانا اور وہاں 10-15 منٹ کسی مریض کے ساتھ وقت گزارنا مشکل ہے، بدلے میں 70,000، 1 2 3 گنے 70,000، تو شاید اتنا ہی ٹائم ہی لگتے ہیں 2-2.5 گھنٹے، 1 2 3 سے لے کے 70,000 تک گنے، وہ آپ کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسلام ہماری سوچ بدل دیتا ہے، آپ کے نفع اور نقصان کے پیمانے بدلنے لگتے ہیں، آپ کی پرائرٹیز بدلنے لگتی ہے، آپ کی زندگی کا ایک نیا رنگ آپ کے سامنے آتا ہے، اور یہی اسلام کی وہ یونیک چیز ہے جو دوسرے ادیان سے انسان کو الگ کرتی ہے۔ بات چونکہ ہو رہی ہے تو تھوڑا سا اس پہ مزید آپ کی مدد کر دوں۔ آپ دیکھیے کہ عام دوسرے دین جو ہوتے ہیں اس میں دین کا یا نیکی کا تصور کیا ہے، مثلا کرسچینٹی ہے، کرسچنز کی نظر میں وہ شخص بہت دیندار ہے جو ہر سنڈے کے سنڈے چرچ میں جائے گا اور وہاں جا کر عبادت کرتے، یا وہاں جا کے جو بھی ان کے نارمز ہیں، یا حضرت عیسیٰ کی محبت میں کوئی سانگز گا لے، یا وہاں جا کے ان کی بائبل کا کوئی واز سن لے، کچھ بھی سن لے، بس دیٹس اٹ۔ جو ہر سنڈے جائے گا نا وہ کہیں گے یہ بہت ریلیجس ہے۔ جیوس میں سیٹرڈیز کو چلے جائیے، بس ایک دن چلے گئے کافی ہے۔ اسی طرح میں نے دیکھا ہے اکثر لوگوں کو، بلکہ مطلب جس طرح ڈفرینٹ لوگوں کے اپنے عقیدے ہوتے ہیں، مثلا ہندوازم میں کیا ہوتا ہے، صبح اٹھتے ہی جا کر اپنے گھر کے اندر ہی چھوٹے چھوٹے انہوں نے مندر بنائے ہوتے ہیں، بت رکھے ہوتے ہیں، اس کے سامنے جا کے ایک چھوٹا سا تلک لگا دینا دیوی کو، یا وہاں سے لے کر شادی شدہ عورتیں مانگ میں سندور بھر لیتی ہیں، بس ان کے لیے یہ چیزیں کافی ہوتی ہیں۔ آپ اسلام کی ایک چیز دیکھ رہے ہیں، کر کیا رہے آپ؟ کسی بیمار کی عیادت، سراسر دنیاوی کام ہے، اور میرا نہیں خیال کہ کسی مذہب میں بھی لوگ بیمار کی عادت نہ کرتے ہوں، سارے کرتے ہیں نا۔ اسلام عادات کو عبادات میں بدل دیتا ہے۔ آپ کی جو عادت ہے، جو آپ کی ڈے ٹو ڈے لائف ہے، اس کو اسلام عبادت بناتا ہے اور اجر ملتا ہے۔ تو آج کے بعد جب بھی کسی بیمار کے بارے میں سنیں، اس سوچ کے ساتھ اس کی عادت کرنے جائیں کہ مجھے اس سے فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب آپ میرے ساتھ دہرائیے گا، میں آپ کو یاد کروانا چاہ رہی ہوں۔ یہ دعائیں زبانی آتی ہوں پھر ہی بندہ پڑھتا ہے، ورنہ بکس تو ہر وقت پاس نہیں ہوتی۔ کیا ہے الفاظ؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ کتنی دفعہ پڑھنی ہے؟ 7 بار پڑھنی ہے۔ اور کیا مریض پہ پڑھ کے پھوکے مارنی ہے؟ نہیں، بس بیٹھ کے جیسے ابھی ہم نے پڑھی ہے اسی طرح مریض کو آپ نے وہ سنا دینی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا ترجمہ نوٹ کیجئے گا، لفظ پر لفظ بولتی ہیں آپ کے ساتھ۔ اسأل اللہ، میں سوال کرتا ہوں اللہ سے، یا میں سوال کرتی ہوں اللہ سے، العظیم، جو بہت بڑا ہے، رب العرش العظیم، رب ہے بہت بڑے عرش کا، یعنی میں سوال کرتی ہوں اس اللہ سے جو بہت بڑا ہے، عرش عظیم کا رب ہے۔ سوال کیا ہے؟ این، یہ کہ یشفیہ کا، وہ شفا دے تجھ کو۔ کتنا سمپل ہے، مانگا کہ آپ نے اس کے لیے شفا، مانگی کس سے؟ اللہ العظیم، رب، کون سا؟ رب العرش العظیم، یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اس کی میگنیفیکینس، اللہ تعالیٰ کو بڑا بنانا اور اس کو اس کی قدرتوں کا احساس دلانا، اور بس اس کے بعد آپ کے لیے شفا مانگ لینا۔ کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے، آسان سا کام ہے، لیکن کرنے والے کو اجر بھی ملتا ہے اور اللہ کے حکم سے مریض کو شفا بھی ملتی ہے۔ کریں گے یہ؟ ذرا میرے بغیر سب پڑھیں مل کر اس کو۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ ٹھیک ہے، اس کو یاد کریں گے، بہت آسان ہے، ویسے بھی کوئی مشکل لفظ نہیں ہے اس میں۔ دوسری دعا، مریض اپنے ہاتھ کو تکلیف والی جگہ پر رکھے، 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد یہ دعا 7 مرتبہ پڑھے۔ کیا ہے الفاظ؟ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اعوذ
لکھ لیجیے آپ لوگ اپنی بکس پہ، اسی کے نیچے نیچے لکھیں گے تو فائدہ ہوگا. اعوذ میں پناہ میں آتی ہوں، باللہ اللہ کی، وقدرتہ اور اس کی قدرت کے، یعنی اللہ اور اس کی قدرت کی پناہ میں آتی ہوں، من شر اس چیز کے شر سے، ما اجدو جو میں پاؤں، وجدہ کہتے ہیں نا پانے کو، وجود، تو اسی سے اجدو، ما جو اجدو میں پاؤں یا جس کو میں محسوس کروں، و اور احاذرو جس سے مجھے خوف آئے. حذر کہتے خوف کو، سورہ بقرہ میں ہم پڑھتے ہیں نا حذر الموت، وہی چیز ہے ادھر، و احاذرو اور جس سے مجھے خوف آئے. پورا ترجمہ کیا ہوگا؟ میں اللہ تعالیٰ اور اس کی قدرت کی پناہ میں آتا ہوں اس چیز کے شر سے جو میں محسوس کر رہا ہوں یا جس سے مجھے خوف ہے. اب آپ دیکھیے اگر مریض خود یہ پڑھتا ہے نا، اس کا فائدہ دوسرے کے پڑھ کر سنانے سے زیادہ ہوگا، اور مشکل لفظ نہیں ہے. ایک دفعہ دہرائیے گا، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. تو یہ دعا پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے گا. کتنی دفعہ پڑھنی ہے؟ 3 دفعہ بسم اللہ اور 7 دفعہ یہ دعا. اچھا آپ کہیں گے 3 کی جگہ 5 دفعہ کر لوں، کیا حرج ہے؟ تو 7 کو میں 17 بار کر لوں. حرج کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو الفاظ سکھائے ہیں وہ اتنے ہی دفعہ کے، اور یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، 1728 نمبر کی حدیث ہے اور جلد 4 ہے. ڈاکٹر کہے آپ کو کہ آپ نے ایک گولی صبح کھانی ہے، ایک شام کو کھانی ہے، آپ کہتے 2 کھا لیتی ہوں. ڈاکٹر کہتا ہے ایک گولی صرف صبح میں کھانی ہے، آپ کہتے نہیں صبح دوپہر شام کھا لوں، میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں گی. نہیں فائدہ ہوتا نا. چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم ڈاکٹر کی پرسکرپشن کو نظر میں رکھتے ہیں نا، تو لہٰذا اس طرح بھی ہمیں دعاؤں کی کمی بیشی نہیں کرنی. آپ کا اپنا عمل ہے، آپ جب مرضی کوئی کام کریں، لیکن جب آپ ایک دوا سمجھ کے اس کو پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کوشش کریں کہ جو اللہ کے نبی نے کہہ دیا اسی پہ جم جائیں گے. ٹھیک ہے. تیسری دعا ہم پڑھیں گے مل کے، اللہم رب الناس اذہب البأس. اس کو بعض لوگ تھوڑا سا صحیح نہیں پڑھ پاتے، اس لیے توجہ رکھیے گا. اذہب البأس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. ترجمہ اس کا دیکھیے گا، اللہم اے اللہ، رب الناسی لوگوں کے رب، اذہب البأس دور کرتا ہے بیماری کو، یا اذہب دور کر دے، بأسا بیماری کو، تکلیف کو، وشفی اور شفا دے، انت الشافی تو ہی شفا دینے والا ہے، لا شفاء نہیں کوئی شفا، الا سوائے یا مگر، شفاؤک تیری شفا کے، شفاء ایسی شفا دے، لا یغادر کہ نہ چھوڑے، سقما بیماری. یعنی اے اللہ جو لوگوں کا رب ہے، تکلیف دور کر دے اور تو شفا عطا کر دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے علاوہ کسی کے پاس شفا نہیں ہے، ایسی شفا جو بیماری باقی نہ چھوڑے. آپ کو ایک ایک لفظ پڑھ کے اللہ تعالیٰ پہ پیار آ رہا ہے؟ آپ اپنی زندگی میں دیکھیے کہ آج کتنے لوگ بیمار ہیں. ہم اپنے اوپر ہی لے کر سوچیں، اکثر بیمار رہتے ہیں. کیوں رہتے ہیں؟ اللہ کو کہیے کہ اللہ آپ کا نام الشافی ہے، آپ میری مدد کر دیں. جتنا آپ کا اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور اس کی خوبیوں پر یقین بڑھتا جائے گا، آپ اتنا ہی محسوس کریں گے کہ آپ کی بیمار ہونے کی جو مقدار ہے، یعنی کوانٹیٹی اور کوالٹی، وہ کم ہوتی جا رہی ہے. دن بدن آپ اپنے آپ کو صحت مند محسوس کریں گے. اچھا کبھی بیٹھ کے نا اس پہ اپنے مائنڈ کو سیٹ کیا کریں، کاؤنسلنگ کریں. میں بچپن میں بیمار رہتی تھی، بچے تو رہتے ہی ہیں بیمار، پھر لڑک پن آیا، جوانی آئی، کیا میں بیمار ہوتی تھی؟
نہیں اتنا تو نہیں ہوتے تھے. پھر جب بالکل جوان ہو گئے پھر بھی ٹھیک تھے. شادی ہوئی تو کیا اس وقت ذہن میں تھا کہ یہ بچی بہت بیمار رہتی ہے؟ ایسا بھی نہیں تھا. تو پھر بیماری کب آتی ہے؟ اچھا شادی کے بعد بیماریاں آنی شروع ہو گئی. اکثر لوگ شادی کے بعد بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سچ پوچھے پریگنینسی کو بہت سارے لوگ بیماری سمجھتے ہیں. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے سائیکولوجیکل بوجھ دماغ پہ لے لیتے ہیں. اس نے یہ کہا بس سر میں درد ہے. اچھا ایک چیز جو آپ نے نہیں محسوس کی ہوگی تو نہیں کی ہوگی کوئی بات نہیں، لیکن میں نے 2-3 سسٹرز کو دیکھا. یہ کوئی فتویٰ نہیں ہے نہ یہ کوئی حدیث ہے، لیکن یہ میری آبزرویشن ہے. جو بیماری یا سٹائل ساس کا ہوتا ہے نا وہی آنے والے دنوں میں بہو کا بھی ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ میں ایسی بہو کو جانتی ہوں کہ جیسے ساس چلتی ہیں نا ذرا تھوڑا سا کندھوں کو جھکا کے، وہ بھی اب ایسے ہی چلنا شروع ہو گئی. گئی تو ساس عموماً یہ کہتی تھی میرا سر سو رہا ہے، مجھے سر میں درد، سر سو رہا ہے یا سن ہو رہا ہے جسم. تو اب وہ ساتھ بہو وہاں 20-25 سال رہ گئی، اب وہ بھی ساس بن گئی تو اب وہ بھی یہی کچھ کہتی ہیں. میں نے جو چیز فیل کی ہے نا کہ جب تک ہم خود کو قابو میں نہ رکھیں نا ہم اپنے ماحول سے بہت جلدی متاثر ہوتے ہیں. میں آپ کو اس کی مثال دیتی ہوں. مثلاً ہم باہر سے آئیں، باہر ٹھنڈ لگی یا کچھ ہوا نہیں، اندر ہم سب میں کو نا سردی لگ رہی ہے نا، جو ہی آپ میرے منہ سے جملہ سنیں گے نا آپ سب کو بھی سردی لگنی شروع ہو جائے گی. گرمی لگ رہی ہے نا، پسینہ آ رہا ہے نا. بہت سارے لوگ اسی طرح فیل کرتے ہیں. میں کہتی ہوں آج گھٹن نہیں ہے، دل نہیں گھبرا رہا؟ آپ سوچیں ہاں میرا بھی گھبرانا چاہیے. یعنی ہم اپنے ماحول سے بہت اثر انداز ہوتے ہیں. تو صحت مند لوگوں میں رہیں. وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت بیمار بیمار ہر وقت کہتے ہیں نا آپ ایوائڈ کریں ان کو. ریئلی یہ میں یہ نہیں کہتی کہ بیمار کوئی نہیں ہوتا اور کہتا ہے میں بیمار ہوں، لیکن اس کا کنٹرول میرے آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے. تو بہرحال اپنے لیے بھی یہ دعائیں بہت اچھی ہیں. اچھا مجھے ایک بات تو ابھی بھی پتا ہے کہ اس کتاب کے ساتھ جو آپ میں سے اکثریت نے کرنا ہے، جو اکثر ہماری آنٹیز بہت کرتی ہیں، بوڑھی آنٹیاں یا آپ دادیز، انہوں نے اپنی وہ دعائیں کی جو کتابیں رکھی ہوتی ہیں نا اس میں ایک کتاب کا اضافہ کر لینا. پھر صبح بیٹھ کے نا یہ ساری کتاب پڑھ چھوڑنی ہے. ہماری نانی ایسی تھی، صبح اٹھ کے شروع ہو جاتی تھی، ایک کتاب کھولی شروع سے آخر تک ساری دعائیں پڑھ دی. تو وہ کہتی تھی آج کسی وجہ سے گھر میں 19-20 طرح مصروفیت ہو جائے نا، یہ بچے آ کے بیٹھ کے کہنا میری دعائیں پڑھنے کا وقت چلا گیا. نانی ماں دعائیں پڑھتے نہیں ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اور نہیں پڑھیں گے تو مانگیں گے نا. تو بہت ساروں نے بس اس کو پڑھنا شروع ہو جانا مانگنا ہے. اور دعا جب مانگے نا تو اب آپ اس کو ذرا طریقہ تو دیکھیں نا. مثلا آپ پہلی دعا جو ہم نے کیا صلی اللہ العظیم، آپ کہیں ذرا فیلنگس دیں. میں سوال کرتی ہوں اپنے اندر ایک بیگنگ کی کیفیت لائیں. میں مانگ رہی ہوں، میرے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، کس کے سامنے ہوں؟ میں اللہ کے سامنے ہوں. کون سا اللہ العظیم جو بہت بڑا ہے، کتنا بڑا، رب العرش العظیم. پھر اللہ کا ایک بہت بڑا عرش ذہن میں لائیں. پھر ادھر کھڑے ہو کے کہیں یشفیہ کہ اللہ اس کو شفا دے دے. آپ دیکھیں گے جب آپ اپنی فیلنگز کے ساتھ مانگتے ہیں نا تو دعا آپ کے دل کی پکار بن جاتی ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں صلی اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفیہ کا صلی اللہ العظیم رب العرش العظیم 7 دفعہ پڑھنا ہے، چپ، بیچ میں بولنا بھی نہیں. پتہ نہیں باجی نے بتایا تھا بیچ میں سانس بھی لینا کہ نہیں لینا. اور اگر آنکھیں کھولی ادھر ادھر دیکھا تو وہ پتہ نہیں وظیفہ ہی نہ ٹوٹ جائے. کئی لوگ وظیفہ کر رہے ہوں بیچ میں بولتے ہی نہیں ہیں، کہتے نہیں میرا وظیفہ ختم ہو جائے گا. ہمارا ایک بابا تھا، گاؤں سے آیا ہوا تھا جیسے لوگ پاکستان میں آتے ہیں، تو ہمارے گھر میں ہی بیک پہ سرونٹ کوارٹرز اس میں رہتا تھا. تو وہ بڑا ٹپیکل بابا تھا نا. تو ماشاءاللہ عمر بھی اس کی لمبی تھی، پتلا ایکٹیو بڑا تھا نا. تو سال میں ایک دفعہ وہ السی بناتا تھا. آپ میں سے بڑے لوگوں کو تو پتہ ہی ہوگا السی کیا ہوتی ہے، ہم نے کھائی نہیں کبھی. اتنا بڑا دابڑا کپڑے دھونے والا نا، اس کا السی بنانی، دیسی گھی ڈالنا، السی ڈالنی، جو کرا کے نا، تو پھر وہ اس کو نا ایسے ہاتھوں سے بک بھر بھر کے کھانا. پھر اس کے بعد کیا کرتا تھا، جو اصل میں آپ کو مزے کی بات ہے کریے گا نہیں، لیکن وہ کیا کرتا تھا موٹی چادر لے کے نا اپنا پورا منہ سر کپڑا لپیٹ کے نا کمبل میں گھس جاتا تھا. تو کبھی بابے کو آواز دینی، بابا جی ادھر کو آنا نہیں، اثر کٹ جائے گا. کہتا تھا کہ میں آپ بولوں گا نا تو جو میرے اندر انرجی گئی نا وہ باہر آ جائے گی. سانس بھی اپنا اندر خود ہی لے رہا ہے. یعنی اس کا خیال تھا کہ اگر سال میں ایک بار یہ میں نے السی کا کھا لیا نا تو میں نے پورا سال صحت مند رہنا ہے. تو وہ کیا کرتے تھے کہ بیچ میں بات نہیں کرتے تھے. اور کھانا بھی تب ہے کہ اور اگر مجبوراً کسی نے بلا لیا بابا جی کو بولنا پڑا، کہتا کہ میرا اثر ہی چلا گیا جو تسی میری السی ضائع کرا دیتی. تو وہ بڑے لوگوں کی باتیں تھی نا. تو آپ کا میرا اپنا کتنا زیادہ خشوع ہے یہ دیکھیں. بس انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کو خود بخود فرق محسوس ہوگا. چلیے پوری جان کے ساتھ تینوں دعائیں مل کے پڑھتے ہیں. میں بھی ساتھ ہی آپ بھی ساتھ ہیں. صلی اللہ سے شروع کرتے ہیں. شروع کیجئے. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک
اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر اللہم رب الناس اذہب البأس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان کو ساتھ ساتھ یاد کرنے نہ بنائے، اتنا کافی ہے۔ مقصد یہی ہے کہ یہ دعائیں آپ کو یاد ہو جائیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔